الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑھائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان سورہ مائدہ میں یقیناً تمہارے پاس نور ہدایت اور روشن کتاب آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ نور کتاب کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آتی ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر آتی ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو یعنی اس روشن کتاب کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں تو یقیناً وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف لے کر آتی ہے، جو صراط مستقیم کی طرف لے کر آتی ہے. صراط مستقیم کے جو لوگ صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں صراط مستقیم کی طرف لے آئے تو انہیں جد و جہد کرنا ہوگی، انہیں کوشش کرنا ہوگی صراط مستقیم کو پانے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے. صراط مستقیم انہیں
تبھی ملے گا جب وہ اللہ کے لیے کوشش کریں گے، جب وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے، ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے، اور اس کے لیے وہ کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور انہیں صراط مستقیم پر قائم کرے گا، ضرور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ہی اپنانا ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم تبھی سیدھے راستے پر قائم ہوں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کو پس پش میں ڈال دیں تو ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو لوگ اللہ کے دین کے یعنی صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے، تو ان لوگوں کو اور اللہ کی رضا ان کی ہو تو اللہ رب العزت انہیں ضرور صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے، انہیں ضرور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ رب العزت انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی نور کی طرف لے کر آ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے کے متلاشی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کو حاصل کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو صراط مستقیم کے متلاشی ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیتا ہے، ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، ان لوگوں کی جو صراط مستقیم اپنانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر قائم کر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا، اگر وہ چاہے تو صراط مستقیم کو اپنا لے، اگر وہ چاہے تو اس راستے کو اپنا لے جو راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سورہ الحاق علی الانسان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو صراط مستقیم کو اپنا لے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس راستے کو اپنا لے جو گمراہی کا راستہ ہے۔ اب انسان کو چاہیے، جو ایمان والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سیدھے راستے کو اپنائیں، کیونکہ اگر وہ سیدھے راستے کو اپنائیں گے تبھی وہ سیدھے راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، اگر وہ سیدھے راستے کو نہیں اپنائیں گے تو پھر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ سیدھے راستے کو اپنا کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو سیدھے راستے کو ہم تبھی اپنائیں گے جب ہم سیدھے راستے کی تلاش کے لیے اللہ سے جب ہم سیدھے راستے کی تلاش کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر صراط مستقیم کو چھپاتے ہیں، سیدھے راستے کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیاوی مفاد کی خاطر لوگوں کو سیدھے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر آخرت کو بھول جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اس سیدھے راستے میں تیرا پن کجی نکالتے ہیں، تیرا پن تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی ضرور پکڑ کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے، وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں صرف اس لیے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دنیاوی مفاد
صرف چند دن کا مفاد ہے، چند دن کا فائدہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس دن وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ جو صراط مستقیم سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے سے نہ روکیں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور وہ راستہ بھی بتائیں جو گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر وہ دین حق کو چھپاتے ہیں، اللہ رب قیامت کے دن ان لوگوں کو بھی پکڑ کرے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن دور کی گمراہی میں جا پھینکے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی آیت کے آگے، اولئک فی ضلال بعید، ایسے ہی لوگ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو اللہ کے راستہ لوگوں کو نہیں بتاتے، جو یہ نہیں بتاتے یہ صراط مستقیم، ایسے لوگ قیامت کے دن دور کی گمراہی میں جا پڑے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر آنے سے لوگوں کو نہ روکیں، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو، بھلے یہ دوسرے راستے کی طرف چل جائے، وہ صراط مستقیم سے اس کو روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کی مثال بیان کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے ارد گرد کئی دیواریں ہیں، اور ہر دروازے پر اور ہر دیواروں پر دروازے ہیں، اور ان پہ پردے لٹک رہے ہیں، اور ان پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے لوگو، تم اس راستے کی طرف مت جانا بلکہ تم سیدھے راستے کی طرف چلتے رہو۔ اور پھر ایک اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس راستے کو ان دروازوں میں داخل مت ہونا، اگر تم ان دروازوں میں داخل ہوئے تو تمہاری خرابی ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ آگے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ دین اسلام ہے، اور جو اس کے ارد گرد دیواریں ہیں وہ اللہ کی حد حرام کردہ حدیں ہیں، اور جو پکارنے والا پکار رہا ہے وہ اللہ کی روشن کردہ کتاب ہے، اللہ عز و جل کی کتاب ہے جو لوگوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے پر قائم رہو، اور جو اس کے ارد گرد ہے ان کی طرف مت جاؤ۔ تو جو سیدھا راستہ ہے ہمیں اس پر گامزن ہونا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اسی راستے پر قائم رہیں جو سیدھا راستہ ہے۔ احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال هذا سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس کے ارد گرد اور لکیریں کھینچی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو شیطانی راستہ ہے، ان کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، اور سنو تم اس راستے کی طرف مت جانا بلکہ جو سیدھا راستہ ہے تم اسی پر قائم رہنا، اگر تم اس کے ارد گرد کسی راستے پر گئے تو تم شیطانی راستے پر آ جاؤ گے، تمہیں شیطان اچک لے گا۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو راستہ ہے تم اس کی اتباع نہیں کرنا کیونکہ وہ شیطانی راستے ہیں، اگر تم نے ان راستوں کی اتباع کی تو تم شیطانی راستے پر قائم ہو جاؤ گے، پھر تم شیطان کے راستے پر چلنے لگ جاؤ گے، حالانکہ تم تو سیدھے راستے کے متلاشی ہو، تمہیں تو صراط مستقیم چاہیے، تو تم صراط مستقیم پر قائم رہنا، اور جو شیطانی راستے ہیں تم ان سے دور رہنا۔ اور جو لوگ سیدھے راستے کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ضرور سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ رب العزت تو ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
ایمان والے اگر سیدھے راستے کی تلاش کے لیے نکلیں تو صحیح، اللہ رب العزت انہیں ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اللہ کے راستے میں کوشش کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت انہیں ضرور پر ضرور سیدھے راستے کی طرف لے کر آئے گا۔ ہم کوشش کر تو دیکھیں، اگر وہ کوشش ہی نہیں کریں گے، وہ اللہ کے لیے صراط مستقیم کو تلاش ہی نہیں کریں گے، تو پھر کیسے انہیں صراط مستقیم کا معلوم ہوگا؟ پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے؟ انہیں تو صراط مستقیم چاہیے، تو انہیں صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، صراط مستقیم کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور پر ضرور صراط مستقیم کی طرف لے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت خود یہ بات کہہ رہا ہے، خود یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم صراط مستقیم کی طرف آؤ، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر آتا ہوں، تم میرے راستے میں کوشش تو کرو۔ اگر تم اللہ کے راستے میں کوشش کرو گے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ، حضرت زید بن نفیل ایام جاہلیت میں شرک سے بہت زیادہ بیزار تھے، اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے وہ ان کے بھی بہت سخت خلاف تھے، وہ انہیں سخت منع کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ایک یہودی عالم کے پاس آئے اور اس عالم سے کہا کہ میں یہودی ہونا چاہتا ہوں۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ تمہیں یہودی ہونے کے لیے اللہ کا غضب حاصل کرنا ہوگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اللہ کے غضب سے بھاگتا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا غضب حاصل کروں؟ ہرگز نہیں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی عالم کے پاس آتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس عیسائی عالم نے کہا کہ تمہیں عیسائی ہونے کے لیے اللہ کی لعنت حاصل کرنی ہوگی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی لعنت سے بچ جاؤں اور تم مجھے اللہ کی لعنت حاصل کرنے کو کہہ رہے ہو۔ پھر اس یہودی اور عیسائی عالم نے کہا یہ باتیں کہیں کہ تم دین حنیف پر ہو جاؤ، یعنی دین ابراہیم پر قائم ہو جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اس طرح دعا کی کہ اللہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین ابراہیم پر قائم کر دیا اور صراط مستقیم پر قائم کر دیا۔ اگر ایمان والے صراط مستقیم کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں تو انہیں بھی صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، یوں ہی صراط مستقیم حاصل نہیں ہو جاتا۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب انہیں قرآن مجید پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے اور وہ اپنے علماء کے قول قرآن مجید اور حدیث نبوی کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے جو بات کہہ دی وہ پتھر پر لکیر ہے، اگر ہم ان کے آگے قرآن مجید اور احادیث نبوی بھی پیش کرتے رہیں گے تو وہ احادیث اور قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے عالم نے جو کہا ہے یہ سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ایسے لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیا ہے، حالانکہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمیں تو اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم کر دے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے جو بات کہہ دی بس یہی سچ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف لانا نہیں چاہتے، وہ انہیں سیدھے راستے بتانا نہیں چاہتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔
اگر وہ یہ بتا دیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے تو پھر جو ان کی دنیاوی معلومات ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں صرف دنیاوی مفاد کی خاطر. وہ دین میں شریعت سازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ تمہارے لیے میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ میں نے نوح کے لیے اختیار کیا تھا. وما اوحینا الیک، اور اسی راستے کی وحی میں نے آپ پر کی، آپ کی طرف کی. اور وہی راستہ جس پر ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، موسیٰ علیہ السلام قائم تھے، عیسیٰ علیہ السلام قائم تھے. یہ وہی راستہ ہے، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو پہلے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ دین اسلام کو یعنی دین حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف آتے ہیں. وہ یہ پہچانتے تک نہیں کہ دین حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جد و جہد کریں، وہ کوشش تو کریں کہ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے. جب وہ اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں ضرور بضرور سیدھے راستے کی طرف لے کر آ جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ